अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। इस्टेब्लिशमेंट फिर सरगर्म, नया स्क्रिप्ट, नए किरदार और नई सियासी मंजरनामे की तैयारी शुरू होगी है। नए किरदारों की एंट्री होगी और पुराने किरदारों को शायद कोई नया रंगो रूप करके कोई नया कोई मलगूबा बना के पेश किया जाएगा, कोई नया चूचू का मुरब्बा शायद बनाएंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा कुछ ज़्यादा इस हवाले से भी सरगर्म है क्योंकि जो उसकी माजी की उम्मीदें थी वो तो पूरी नहीं हो सकी और नई उम्मीदें उन्होंने लगा ली हैं। लिहाजा अब उन्होंने नए सिरे से अपनी सफ़बंदी शुरू की है और इसके पहले मरहले के अंदर ये मैं आपको बताऊं, ये मरहला वाल तैयारी होगी फ़िल्म, और जैसे ये फ़िल्म कंप्लीट होगी फिर इसको नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। तो पहले मरहले के अंदर PTI से एक फॉरवर्ड ब्लॉक मंजर आम पर आने वाला है और एक वफाकी वज़ीर इसकी सरबराही करेंगे। बहुत जल्द ये कोई बजट के करीब ये फॉरवर्ड ब्लॉक मंजर आम पर आ जाएगा। इस वक्त इनकी कोई अहम मुलाकातें जारी हैं, बंद कमरों में इजलास, व्हाट्सएप मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए ये सब लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और इनकी तादाद को 20 से 25 के दरमियान है। यानी कि ये जो ग्रुप है नेशनल असम्बली के अंदर PTI के अरकान असम्बली का, इसकी तादाद है 20 से 25 और एक वफाकी वज़ीर इसकी क़यादत करेगा। और इसके साथ साथ नए किरदारों की चूँकि एंट्री होनी है और कुछ पुराने मतरूक सामान जो स्टोर में पड़ा था उसको भी झाड़ झुड़ के अब लेके आने का उन्होंने प्लान बनाया है। तो एक ऐसे सियासतदान जो माजी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और वो अब जल्द ही एक और सियासी जमात को ज्वाइन कर लेंगे। सिंध की एक सियासी जमात है, वो उसको ज्वाइन करेंगे और फिर दोबारा नई ताकत के साथ, नई पॉलिटिकल ताकत के साथ पंजाब के अंदर उस पार्टी को मुनज़्ज़म करने की ज़िम्मेदारी उनको दी जाएगी। ये जो सियासतदान हैं इनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और ये इन दिनों के अंदर ख़ास मुतनाज़ा कुछ 1-1.5 साल से ख़ासा मुतनाज़े रहे हैं। अभी रिसेंटली भी जो सेनेट इलेक्शन थे इसके अंदर भी इनका नाम आया था कि इनकी मदद भी मांग ली गई है। और बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे क्योंकि देखिए नाम मैं ले सकता हूँ लेकिन बाज़ दफ़ा ना हमने जब किसी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ना तो उसको कुछ कमिटमेंट करनी होती है कि यार मेरा नाम आए, या वो कहता है कि भाई ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके अंदर ये करैक्टर्स हैं, इनके नाम अभी आपने अपने पास रखने हैं। तो वो चूँकि अमानत होती है लिहाजा उस हद तक ही हम इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ जो जहाँ तक मैं कंफर्टेबल रहूँगा अपने हल्फ के अंदर। तो वो तैयारी शुरू हो चुकी है, फॉरवर्ड ब्लॉक बजट तक इंशाल्लाह मंजर आम पर आ जाएगा। नई फ़िल्म की ज़रूरत क्यों पेश है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला आ गया है इस वक्त क्योंकि पसे पर्दा गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से आपको मालूम है कि 1 पेज कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। 1 पेज कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरीके से इमरान ख़ान को उस ट्रैक पर लाया जाए जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये इस ट्रैक पर आएँ और मामलात को लेके आगे चले। ये कुट्टी वाली उनकी पॉलिसी ख़त्म हो, वो कम अज़ कम पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं उनके साथ कुछ इंटरेक्शन, कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू हो, कोई नेशनल इश्यूज़ को वो एड्रेस करना शुरू करें, लोगों को कुछ रिलीफ देने की कोशिश करें, कोई जो महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करें। पंजाब और KP के अंदर सूरत हाल ख़राब है, यहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आएँ। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का मतलब ये था कि आप चीफ़ मिनिस्टर्स को चेंज करें, ये नहीं कि सारा ज़ोर ही चीफ़ सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरीज़ पर रखें। लेकिन इमरान खान ने ज़्यादातर ज़ोर इंतज़ामी तब्दीलियों को वही है समझे कि मैंने सिर्फ सेक्रेटरी चेंज करने, DPO चेंज करना, IG चेंज करना, चीफ़ सेक्रेटरी चेंज करना, बाकी जैम भाड़ में। लेकिन उन्होंने जहाँ पर जो उनको कहा गया वो थोड़ा सा उससे उन्होंने डिविएट कर लिया। फिर जब सेनेट के इलेक्शन आए यहाँ पर सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी। उसकी वजह यह थी कि इस्टेब्लिशमेंट ओपन स्पेस देना चाह रही थी, इक्वल स्पेस देना चाह रही थी सबको। यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक सिविलियन एजेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने अरकान असम्बली को दबाव में लाने के लिए, जिस पर उस तरफ से लोगों को कुछ एक्टिव होना पड़ा। और ये बात भी अब खुल के सामने आ चुकी है कि सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले फिर आसिफ जरदारी को ख़ुद फ़ोन करना पड़ा एक आला शख्सियत को और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करना पड़ा, जिस पर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब मैं देखता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर अगले दिन उसका नतीजा नज़र भी आया, गिलानी साहब जीत गए। इसके साथ साथ एक जानिब तो अब ये कोशिशें हो रही हैं कि नया स्क्रिप्ट लिखा जाए और कुछ नए किरदार सामने लाए जाएँ। जिस तरह कल बाप पार्टी के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, वो सामने आया। अब PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, वो सामने आएगा।
ایک اور سیاسی شخصیت میں نے آپ کو بتایا سندھ کی ایک پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ میں بھی نون لیگ سے بھی رابطوں کی جو ونڈو ہے اس کو کھولا گیا. اور یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ چند دن پہلے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر. تقریباً 2.5 گھنٹے کی ایک یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر حمزہ شہباز بھی موجود تھے, شہباز شریف بھی موجود تھے, حمزہ صاحب بھی موجود تھے اور چند اور اسٹیبلشمنٹ کی سرکردہ شخصیات بھی موجود تھیں یا ان کے نمائندے موجود تھے, جہاں پر یہ نئے اسکرپٹ کے اوپر ان سے کوئی رائے شائے لی گئی ہے یا ان کو کہا گیا ہے, کچھ اس حوالے سے بریف کیا گیا ہے. تو ابھی کوئی نیا سین کریٹ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی تیز رفتاری سے چیزیں بدلتی جا رہی ہیں اس کے اندر پاکستان کو سمویا جائے. اس کی ایک وجہ تو انٹرنل ہے, لیکن جو دوسری وجہ ہے اس پورے سیٹ اپ کو ری ویمپ کرنے کی جو ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو پیش آ رہی ہے, اس کی وجہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے اور وہ بہت زیادہ خطرناک اور ہماری توجہ کی اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. بائیڈن صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک نیا اپنے آپ کو نئے پیرائے میں نئے پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. ابھی اس کی ایک مثال دیتا ہوں, لیکن پاکستان اس کے اندر پراپرلی جو ہے نا سنکرونائز نہیں ہو پا رہا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی کہ 22 سے 24 اپریل کو امریکہ کے اندر ایک انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جس میں تقریباً 70 سے زائد ممالک کو مدعو کیا گیا ہے, اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان 5ویں نمبر پر ہے ان ممالک کی فہرست میں جو موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی پاکستان کو اس کلائمیٹ چینج کانفرنس کے اندر طلب نہیں کیا گیا, اس کو مدعو نہیں کیا گیا, اس کو دعوت نہیں دی گئی, جبکہ حکومت پاکستان کے یہ دعوے مسلسل سامنے آ رہے ہیں کہ ہم بلین ٹری سونامی لے کے آ رہے ہیں, ہم نے اربعہ درخت لگا دیے ہیں, ہم نے ہر طرف سبزہ پھیلا دیا, اور اب اس کے کلائمیٹ چینج کے اثرات ہم اس کو بہت جلد اپنے ملک کے اندر دیکھیں گے. لیکن عالمی دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور امریکی صدر کی جانب سے اس بلائی گئی کانفرنس کے اندر بھوٹان کو مدعو کر لیا, مالدیپ کو مدعو کر لیا گیا, نیپال کو مدعو کر لیا گیا, انڈیا کو مدعو کر لیا گیا, ویتنام کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تشریف لیں, لیکن پاکستان کو نہیں بلایا گیا. جب اس حوالے سے بات کی گئی تو ڈپٹی ڈائریکٹر ٹو ایشیا ہیں مائیکل کوگل مین, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کانفرنس کے لیے جو شرکاء تھے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا تھا 4 کیٹیگریز کے اندر, اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اندر جو ملک سب سے زیادہ افیکٹس ہے وہ نیچے سے شروع ہوتے ہیں, یعنی کہ نمبر 4, نمبر 3, نمبر 2 اور نمبر 1. پاکستان اس کے اندر آ رہا تھا کیٹیگری 3 کے اندر, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو نہ بلانا اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے, اور جو انٹرنیشنلی لیول پر پاکستان کے اوپر جو ایک ڈیپ سٹیٹ کا ایک ٹھپا لگا ہوا ہے, وہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان کو اس کانفرنس کے اندر نہیں بلایا گیا, ڈسپائٹ دی فیکٹس کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کلائمیٹ چینجز سے. یہ تو ابھی کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے بتا رہا ہوں. ایک اور دوسرا معاملہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر بھی ایک انٹرنیشنل سیمینار ہونے جا رہا ہے, اور وہ بھی امریکہ اس کا میزبان ہے, اور اس کانفرنس کے اندر اس سیمینار کے اندر بھی پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا. وجہ وہی ہے ڈیپ سٹیٹ. اب یہ ڈیپ سٹیٹ بنانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سکرپٹ لکھنے کی بجائے, ایک کردار کو نکال کے دوسرے کردار کو لانے کی بجائے, عوام کو کیوں نہیں ان کا حق حکمرانی لوٹا دیا جاتا, کیونکہ اگر آپ عوام کو اس کا حق حکمرانی لوٹا دیں گے تو پھر اس کے بعد آگے والے معاملات خود بخود سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک کو لا کے دوسرے کو نکالنے کا اختیار میرا نہیں خیال کہ ہمیں چند افراد یا کسی ایک ادارے یا اسٹیبلشمنٹ جیسے کسی
غیر مرئی ادارے کو دے دینا چاہیے جو نظر بھی نہیں آتا، جو فیل بھی نہیں ہوتا لیکن ہر طرف موجود ہوتا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم واقعتاً جمہوریت کے اوپر، اگر ہم نے جمہوریت کو واقعی اس ملک کے اندر چلانا ہے، یا تو ہم ایک ایسا ڈائلاگ کر لیں جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ یار اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر پارلیمنٹری فارم آف سسٹم نہیں ہو، یہاں پر پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم ہو، اور اس کی یہ خد و خال ہو، تو بندہ اس پر ڈیبیٹ کر کے اس کے پوننس کونس کو دے کے اچھے طریقے سے کہتا ہے اچھا یار چلو اس کو اپنا لیتے ہیں، کم از کم ان کا بابا راضی ہو جائے، ہماری خیر ہے، کم از کم ملک ایک سمت میں چلنا شروع ہو جائے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے ویلکم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک کریکٹر سے تنگ آ جائیں جب، اور اس کی پرفارمنس سے تنگ آ جائیں، یہ کہہ لیں، تو آپ اس کو نکالنے کے لیے اسکرپٹ لکھنا شروع کر دیں، اور اس کو نکالنے کے بعد کسی دوسرے کو لانے کے لیے اسکرپٹ لکھنا شروع کر دیں۔ یہ پولیٹیکلی تو بالکل ہی ایک، ہم پاکستان کے اندر چونکہ ایسی چیزوں کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں، لہذا ہم تو اس پہ بڑی ایکسائٹمنٹ فیل کرتے ہیں، لیکن اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر اور امپارشل ہو کے دیکھیں تو یہ کسی طور پر بھی یہ ان کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس قسم کے لیے مینوپولیشن کریں کہ ایک کو لائیں ایک کو نکالیں۔ ان کا نہ یہ حق بنتا ہے، نہ ہی ان کو ایسا کرنا چاہیے، نہ ان کو یہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسا ان کو آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہاں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کرا لیں، سب کو بلا لیں، ایک لائن دے دیں، اس کے مطابق معاملہ آگے چلتا رہے، لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کرنا۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ طاقت جو ہمارے پاس آ گئی ہے، اس کو ہر حال میں ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملے پر ہم اس طاقت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے، لہٰذا ہم اپنے ہاتھ میں اس طاقت کو ہمیشہ رکھیں گے۔ اب اگر فارورڈ بلاک بن جاتا ہے، شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی آلریڈی الائنڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، باپ پارٹی آلریڈی الائنڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایم کیو ایم آلریڈی الائنڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے جمہوریت کے لیے ووٹ پر مہریں لگانے کے لیے تو صرف ایک دن کے الیکشن ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں پھر اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنا چاہیے۔ اور عمران خان کو لانے کا تجربہ اگر ناکام ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی جو اسٹیبلشمنٹ تجربے کیے سب کے سب ناکام رہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک تجربہ، اگر ہم دیکھیں مشرف صاحب کا دور تھا تو ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت، اور اس کے بعد شوکت عزیز، کوئی ایک تجربہ کامیاب رہا؟ اور اس سے پیچھے کی مثالیں تو بے شمار ہیں، کوئی ایک تجربہ کامیاب رہا؟ کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو بھی گورنمنٹ سازی کے اندر رول پلے کیا، اس کے اندر ان کو کامیابی ملی؟ انہیں آخرکار وہی پرانی فائلیں الماری سے نکال کے جھاڑ پونچھ کے ویسے ہی اسے ملتا جلتا ایک سکرپٹ لکھنا ہوتا ہے، اور وہ سکرپٹ لکھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے کا کام ہے کوئی نہیں، اور جب تک وہ اس سے آگے کا سوچیں گے نہیں تو اس طرح تو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ نئی سکرپٹ تیار ہے، نئے کرداروں کی انٹری ہے، نئے کرداروں کے آنے کے بعد فلم کو ریلیز کیا جائے گا، اور یہ فلم اس کے بعد چلے گی یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے ایک مرتبہ اب جو طے کر لیا ہے کہ ہم نے ایک نئی فلم لکھنی ہے۔ 2018 میں ہم نے عمران خان کو سلیکٹ کر کے فلم نشر کی تھی، اور اب 2021 کے اندر ہم نے ایک نیا سکرپٹ لکھنا شروع کر دیا ہے، قطع نظر اس کے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں راک سٹیٹ کہا جاتا ہے، ہمیں ڈیپ سٹیٹ کہا جاتا ہے، ہمیں سٹیٹ ابو دی سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ قطع نظر اس بات کے ہم نے سکرپٹ ہی لکھنے ہیں، اور ہم نے طاقت کے مراکز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔